الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفوا له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم دوستو، بزرگوں، اور میری مرکزی اشاعت التوحید و سنت دے نوجوانوں، میرے تھوڑے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کیتے. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت مینوں اس دا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے. اور اس تو بعد اللہ رب العزت فریقین کو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے. بھائیو، یہ جہان عارضی ہے، فانی ہے. اس جہان دے اتے جیڑا بھی آئے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. اللہ رب العزت فرمائے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. یہ ہمیشہ دا جہان نہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت دا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے حیات بھی بنائی ہے اور موت بھی بنائی ہے. جیڑی چیز اللہ رب العزت پیدا کیتی ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیتی. کوئی نہ کوئی اس دا مقصد مطلب ضرور ہے، اور اس دے اندر اس انسان دا ہی فائدہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بھی اللہ رب العزت دا بن کے راوے تا. اس واسطے یہ زندگی بھی فائدہ مند ہونی ہے اور موت بھی فائدہ مند ہونی ہے. اور اگر انسان اللہ رب العزت دی مرضی کن ہٹ کے زندگی گزرے سی توت اس واسطے یہ زندگی بھی جان دا وبال ہونی ہے اور موت بھی جان دا وبال ہونی ہے. میری سرح کی سمجھ آندی پہ یا اردو شروع کراں؟
کچھ فرق ہونا ضرور ہے۔ اس واسطے انسان نو اپنی زندگی دے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ آخر اللہ رب العزت نے انسان نو زندگی عطا کیتی ہے، سمجھے انسان کے کس واسطے اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے۔ اگر مقصد سمجھ گیا تو زندگی بھی اس واسطے نعمت بننی ہے اور موت بھی اس واسطے نعمت اور تحفہ ہونے۔ اگر انسان نے زندگی انج ہی گزار دیتی تو انسان دی زندگی بھی گزارنا فضول اور بیکار بن وجنے، اور موت بھی اللہ دی طرفوں کوئی تحفہ نہیں ہونا۔ شرط یہ ہے انسان واسطے دنیا دے اندر یہ انسان اللہ دی مرضی دے مطابق زندگی گزارے جا، وقت اللہ رب العزت ہی اس انسان دا ہو ویندے، کیوں خود قرآن گواہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جس انسان دا دنیا دے اندر میں خدا دی مرضی دے مطابق زندگی گزارن دی وجہ کو لوگ کوئی دوست نہ بنے، کوئی اس نال رلنا نہ چاہوے، رشتہ ناتا نہ کرنا چاہوے، الواونا نہ چاہوے، تعلق تے بھائی والا تے سانجھے نہ کرنا چاہوے، کوئی حرج نہیں، میں اللہ رب العزت خود اس انسان دا دوست بن ویندا۔ اور جس شخص دا دوست اللہ دی ذات بن گئی تو ہر قسم دی تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں، غم، دکھ انہاں دی طرفوں اللہ دی ذات ہی کافی ہو ونجنی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جرن انسان نے اپنے آپ کو سپرد خدا دس کر دیتا، اس دی امان دے اندر آ گیا، ہن ساری دنیا دے اپنے تے زور لا لیون اس دا کچھ بگاڑ سکدے، چاہے اپنے دشمن بنین، پرائے دشمن بنین، مولوی دشمن بنین، پیر دشمن بنین، خان دشمن بنین، چودھری دشمن بنین، ورکے وڈیرے دشمن بنین، ہر ایک اپنی دنیا دے اسباب بھی سارے کٹھے کر کے ان کو ختم کرنے دی کوشش کریں، لیکن اللہ رب العزت دی طرف اعلان ہے اگر اس دی زندگی میری مرضی دے مطابق پہ گزر دی ہے، خدا رب العزت اپنی قسم چاہ کے فرمائے میں سارے نظام کو تو درم برم کر دے ساں، لیکن اس انسان دی عزت کو ڈز لگن نہ دے ساں۔ لیکن انسان خدا دا بن کے راہ ویتا، زندگی اس دی مرضی دے مطابق گزارے چاہ۔ شرط یہ ہے کہ دنیا دے اندر انسان کو آدھے میری مرضی دے مطابق اگر تو چل پیا نا تو وقت ہو سے کامیاب، اگر اس تو ہٹ گیا نا تو میں بھی بری زمہ تو جانتے تیرا معاملہ جانے۔ اس واسطے تے ایماندار دی صفت یہ ہے کہ جنہوں بھی بھروسہ کرے سی تکے دی ذات دے، توکل اللہ۔ اللہ رب العزت ایماندار دیاں بعض صفتاں دا تذکرہ کیتے قرآن مقدس دے اندر، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔
جس ٹائم تولیات قرآن مقدس دی تلاوت کیتی ونجے دنیا دی نصاب دی نہیں، دنیا دی کتاب نہیں، حتیٰ کہ تورات نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ علیہ السلام نہیں، تولیات علیہم آیاتو اس دی آیات دی تلاوت کی تھی ونجے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دے ہوتے آوان دا پہلا مقصد بھی اللہ رب العزت ہی ذکر کی تے یتلو علیہم آیاتو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جس انسان نے اپنی زندگی نو کفر اور شرکن پاک کر چھوڑا، مردہ مر گئے لیکن خدا دی ذات صفتاں دے اندر کائنو شریک نہیں کیتا، وجود دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا انسانا غرقتا او غرقتا، اگرچہ دریا دے اندر تینو غرق کر ریتا ونجے یا اگ دے اندر جلا کیوں نہ ریتا ونجے، لیکن خیال کریں اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کریں۔ تیری زندگی دا مقصد دنیا دے اندر ہی ہوئے کہ میں کلے اللہ دا نعرہ بلند چا تو کر، جرن میں کلے اللہ دا نعرہ بلند تو چا کرے سے ساریاں عزتاں میں تیرے قدمہ دے اندر جھکا دے سا، دنیا دے اندر بھی عزتاں سے نا تو میری توحید دل اجر رکھو انسانا، اپنے سوچاں دے اندر، اپنے دل و دماغ دے اندر، اپنے زبان دے ہوتے جرن میں خدا دا تذکرہ کرن شروع کر رہے سے تو میں اللہ رب العزت بھی اپنے پاک جمع فرشتہ دے سامنے تا انسان دا تذکرہ شروع کر رہے سا کہ دیکھو ایک خاکی مخلوق ہے تو ساتھ نوری مخلوق ہے، تھانو کھاون دی ضرورت بھی نہیں، پاون دی ضرورت بھی نہیں، پیون دی ضرورت بھی نہیں، یہ سب کچھ ہون دے باوجود کھاون دی بھی ضرورت ہے، نو پاون دی بھی ضرورت ہے، اس دے ہوتے خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اٹھن تے باہن تے چلن تے پھرن بھی ہے، دنیا دے غم بھی اس دے نال ہے نا، لیکن وقت بھی میں رب دے سامنے انسان جھکنا لائے، اس واسطے گواہ ہو ونجو میں اللہ رب العزت اس انسان دے ساریاں کمیاں کو تیاں معاف کر چھوڑی ہے نا، شر دیا انسان مردہ مرونجے، کیویں دنیا دے اندر انسان اپنی جائیداد دے اندر، اپنی عزت دے اندر، اپنے مال دے اندر، اپنے اولاد دے اندر، اپنی بیوی بچہ دے اندر کہیں دی سانجا تے بھیوالی برداشت کرن واسطے تیار نہیں ہوندا، کیوں آدھے میری عزت دا معاملہ ہے تو کون ہوندے میری جائیداد دے اندر ہاتھ پاون والا، تو کون ہوندے میری عزت دے ہوتے غلط نگاہ اٹھاون والا، اللہ رب العزت فرمائے انسانا ایو کم تو دنیا دی زندگی دے اندر جا کر کہ تو میری عزت دا خیال جا کر، میں ساریاں عزتاں دنیا دے اندر ودا چھوڑنی ہے نا، میں اللہ رب العزت اعلان کر چھوڑنے اللہ ولی الذین آمنوا، کیونکہ مخالف دا کام تا ہی ہوندے جر انسان خالص دوست کسے دا بن ونجے، انہوں دشمن دی یا کوشش ہوندی ہے ان کو تروڑنا چاہی دے کسی طریقے نال، اس دے درمیان بھی چھوڑا آونا چاہی دائے، اللہ رب العزت فرمائے نا جڑے ایو جے انسان میری عزت دا چا خیال کرے سی، میں اور اللہ رب العزت خود اس دی حفاظت انتظام پہ کریں داونا، چاہے کوئی جادو کرنا لا ونجے حربے تک استعمال ہو رہنا کرنا لا تک کرے دے رہنا ہو جانا،
لیکن اللہ رب العزت فرمائے انسانا تو میرے ذکر کن غافل نہ ہوویں، یہ شیطان دا اتھائی مسلط ہوں دے جتھا میں رحمان دا ذکر نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس دے اندر فرمائے من یعش عن ذکر الرحمن نکیز له شیطانا فہو له قرین۔ الفاظ کرام تھوڑے اندر موجود ہو سین، قرآن دے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کے فرمائے من یعش عن ذکر الرحمن، من یعش عن، جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میرے بعد جڑے لوگ زندہ حسین فَسَيَرَى اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف ایک سے نہ، لیکن خیال کرائے میری سنت کو کدیں چھوڑن واسطے تیار، سنت کو چھوڑن واسطے تیار نہ ہوائے۔ اللہ رب العزت فرمائے میں شیطان نو نیڑے اس شخص دے نہیں آوڑے ہونا جیدیاں سوچاں دے اندر، جس دے زبان دے ہوتے، جس دے دل و دماغ دے اندر میں خدا دے یاد ہو گئے۔ میں اللہ رب العزت دا اعلان ہے ایک شیطان نہیں لکھاں شیطان آونجنا، انہاں شیطانہ دا داؤس ایماندار تے چل سکدا نہیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نکیز له شیطانا فہو له قرین۔ اللہ رب العزت فرمائے جائے اپنے زندگی دے مقصد کو نہیں سمجھا، میری عبادت کر منہ چا موڑے سا، اپنی دی زبان دے اتے میں اللہ دا ذکر بھی نہ ہویا، اپنی سوچاں دے اندر دنیا دے بارے دے اندر تا سوچے سا، غیر اللہ دے بارے دے اندر تا سوچے سا، دنیا دے عزتاں دے بارے دے اندر تا سوچے سا، دنیا دے بارے دے اندر حسد کرنا تا سوچے سا، کینہ تے بغض دے بارے دے اندر تا سوچے سا، مسلمان کو نقصان پہنچاون دے بارے دے اندر تا سوچے سے، مسلمان کو نقصان دیون دے بارے دے اندر تا سوچے سے، لیکن میں خدا دے ذکر کو بھولا چھوڑے سے۔ میں اللہ رب العزت دا اعلان ہے جیڑے انسان میں رحمان دے ذکر کرنے راز چکیتے، میں اللہ رب العزت نکیز له شیطانا، اس دے اتے شیطان نو مسلط کر دینا، جتھے ایمان ہوئے اتھا شیطان نہیں آ سکدا، جتھے رحمان دا ذکر ہوئے تھے شیطان نہیں آ سکدا، جتھا رحمان دے یاد ہوئے تھا شیطان نہیں آ سکدا، اگرچہ ادنا جیاں ایماندار کیوں نہ ہوئے، جس دے دل و دماغ دے اندر رحمان دے عزت محفوظ ہے، خدا دے قسم اتھا شیطان حملہ نہیں کر سکدا، کیونکہ رحمان نے خود فرمائے جتھا میں رحمان کو جو بسیرا نہ ہو سے، کیونکہ میں انسان دا دل اپنے بسیرے واسطے بنائے، میرا گھر انسان دا وہ دل ہے، جرن اے دل انسان دا خالی ہو گیا میرے ذکر کر، ہن شیطان دی آماج گاہ بننی ہے، شیطان نے رحمنے تا ہوتا ہی رحمنے، شیطان نے اثر کرنے تا ہوتا ہی کرنے، کیونکہ اللہ رب العزت فرمائے من یعش عن ذکر الرحمن نکیز له شیطانا، جنن میں رحمان دے ذکر کر اعراض کرے سے بھولے کا آ گیا بھولوے سے، میں اللہ رب العزت وے اس دے شیطان نو مسلط کر چھوڑے نا، نکیز له شیطانا۔ اس واسطے تاسا مرکزی علیہ دن ایماندار تے شیطان اثر نہیں کریں دا، کیونکہ ہر وقت اس دے دل و دماغ دے اندر ذکر کیندا ہے، تے قرآن دا فیصلہ سچا یا مولوی دا یا دنیا دی لکھی کتاب دا؟ رحمان کے فرمائے من یعش عن ذکر الرحمن نکیز له شیطانا فہو
لہو کرین جڑے رحمان دے ذکر کرنے راز کرے سے نو کجز لہو شیطانا اللہ رب العزت فرمائے میں اس دے شیطان مسلط کر رہے نا فہوا لہو کرین اور شیطان اس دا دوست بنوے دے شیطان کیا بنوے دے کس دا دوست بن دے یہ رہا رحمان دے ذکر کرن بیزار ہو سی ذکر کرن جدا ہو سی رحمان دی یاد اس دے دل و دماغ دے اندر اس دی آس تے امید کس دے ہوتے ہو سی غیر اللہ دے ہوتے جرن لگ سی اور ہمیشہ شیطان گندگی والی جگہ دے ہوتے آندہ ہوندے جیری یہ گندی مکھی ہے گندی جگہ تے ہوتے باندھی ہوندی ہے مکھی والی جیری جے کو شہد والی مکھی آدھے وے جے کو ساری زبان دے اندر پر تھوڑی زبان دے اندر کیا دے گھوڑا آدھے نا وہ اچھے پھول دے ہوتے باندھا ہوندے وہ گندی جگہ دے ہوتے نہیں باندھا ہوندا ایماندار انسان بھی گندا عقیدہ گندا مذہب نہ خود رکھ دے اور نہ رکھن والے کڑے برداشت کرن واسطے تیار ہوندے صرف یہ نہیں کہ خود عقیدہ اچھا رکھے سی بلکہ وہ گندگی کوئی پسند کرنے واسطے تیار نہیں ہونا زندگی پاک تو چکر دنیا دے اندر تیری موت کو پاک کرنا کس دے ذمہ ہے اللہ رب العزت دے ذمہ ہے زندگی دے اندر تو اللہ رب العزت دے احکامات دا پابند بنوائیں وقت موت تو تیرے واسطے آسانی بنوے سی موت تیرے واسطے تحفہ ہی بنوے سی تحفہ ہی تحفہ ہوڑے اگر زندگی تو بیکار گزار کے آیا وقت اگوئی تیری کوئی عزت تکریم نہیں ہوڑی ایناک کہ میں کچھ نہ کراں تے ہر کوئی میرے نال اچھائی نال پیش آوے اتا دنیا دے اندر بھی ہے وہ دے یار میں کیوں اس نال اچھائی کراں اس نے ساری زندگی میرے نال اچھائی نہیں کی تھی اگر میرے ہوتے ٹائم آئے اوکھا وقت آئے ای منہ پھیر چھوڑے آج اگر اس دے ہوتے ہے تم لیکن میں بھی اس نال احسان کرن واسطے تیار نہ کیونکہ جی کو جی ہوندی ہے اللہ رب العزت فرمائے اے انسان میں تے کو اپنے دست قدرت نال پیدا کی تھے تو میری مرضی نال زندگی چا گزارے ہاں وقت دیکھے ہاں تیرے نار کوئی رلے ہاں یا نہ رلے ہاں جنہاں موت دا ٹائم آوے ہاں تتنزل علیہم الملائکہ میں فرشتہ کوئی نازل کر کے میں تے کو سلامتی دے دعا اٹھاؤ کر شروع کر دے وہاں تتنزل علیہم الملائکہ اور جس دے ہوتے سلامتی واسطے رحمت دے فرشتے آندے ہوئے نا کتنا خوش قسمت انسان ہے لیکن خیال کریں اتھائی اپنی زندگی کو گندہ نہیں کرنا نہ گندے عقیدے نال نہ گندی خوراک نال خوراک کوئی بڑی دکھا لینا اچھی عمل تو کریں دے لیکن خوراک دا خیال نہیں کریں دا تو وقت بھی کام اوکھا ہے کہ نہیں جس طرح دی خوراک رلائیا کوئی حرج نہیں اپنے گاں مانج کوئی اپنے چلو وجود تا جدا رہ گیا نا گاں مانج کوئی کھوئیا تو وہ دنیا لئی آدھے ہائے سہیں ایک گھا پٹھے وڈ میرے گھنائے کھوائے اپنی گاؤں کوئی بھی نہیں تے ہن دودھ تو حلال دا پیندا پائے آگ دے کہ نہیں آگ دے اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبران فرمایا ایوہ الرسول قلو من الطیبات اگے کے فرمایا حفاظ قرآن موجود ہی ہوئے یا زندگی پاک کرنے دے پہ ہے نا موت بعد ہی چاہسو پھر انشاءاللہ 4 بجے جمعہ پڑھنا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا اللہ رب العزت فرمائے ایماندارا ایمان قبول کرن بعد عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے ایمان کرن بعد نماز بولو ضروری ہے فرض ہے جیرا چھوڑے سی یا نہ پڑھ سی بولو ہاں میں فتوہ لاواں
میں فتوہ میں کو مفتی نہ قرآن کن پوچھ دے ہے اللہ رب العزت فرمائے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من ہوں چا بولو چا چلو قرآن ہے مفتی کا فتویٰ تھا رہی نا اتنا سے نہیں صرف سستی ہے دنیا دے کامی کری سستی کیتی ہے صرف سستی کرنی پڑتا تو جرا سستی کرنا پڑے وہی مسلمان ہے قامو الی الصلاۃ قامو کسالا یراؤن الناس اللہ رب العزت فرمائے ایرا سست ہو کے نماز ادا کریں دے اے مومن دی نشانی نہیں منافق دی نشانی ہے قامو الی الصلاۃ جس ٹائم نماز اٹھ دے ان کیتا ان کیتا اے کیتا اڈے کیتا اڈے ہویا اڈے ہویا ہائیں صحیبہ پڑھ دے آئے کہ کرو قامو الی الصلاۃ قامو کو سالا سستی کر کے نماز ادا کرنا مومن دا شیوا نہیں ای منافق دی نشانی ہے اللہ رب العزت فرمائے اے پتہ نہیں پڑھے بھی ہا یا نہ پڑھے یراؤن الناس اس واسطے پڑھ دے بھئی کہ اکسنے تا کلمہ پڑھنا لائے امت محمد جو اکھوانا لائے تے نماز نہیں پڑھ دا کیونکہ یہ تا اس پیغمبر دا امتی جڑے پیغمبر دے ہوتے اگر تھوڑے جن کوئی دکھ یا تکلیف آونیا یا بدل یا ہوا آندھی ویکھنا فازا الی الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر فوراً نماز شروع کر دیں دے آئین اللہ دے سامنے سر اپنا جھکا چھوڑیں دے آئین جنہوں بھی مصیبتاں یا پریشانی آوے ہاں رب دے سامنے زیادہ جھکنا شروع ہوئیں دے آئین تے اے ایماندار سارے درد نماز ختم وجود درد نماز ختم بخار ہو گئے نماز ختم حالانکہ اللہ رب العزت فرمائے میرے پاک پیغمبر دا جس ٹائم بھی اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آوے فازا الی الصلاۃ فوراً نماز دعا میں دے آئے نا کیونکہ انسان جرن سجدے دے اندر سر رکھ دے گویا کہ منی پیاؤں دے اللہ میں کمزور ہاں تو شہزور ہے میں کمزور ہاں خطا کار آئیں سیاہ کار آئیں بدکار آئیں میں اج منی پیا میں اپنا سر بھی جھکا چھوڑے تیری دروازے دے سامنے ٹھیک ہے میں مردہ مر گیا میں کہیں دے دروازے دے ہوتے اپنا سر نہیں جھکایا جیڑی بھی ضرورت پیش آئی ہے میں تیرے سامنے جھولی پھیلائیے کیونکہ ضرورتہ پورا کرنا لائے تا کون ہے مشکلہ حل کرنا لائے تا کون ہے حاجتہ پوریاں کرنا لائے تا کون ہے اولاد دے خزانہ دا مالک تا کون ہے نفع دے نقصان دا مالک تا کون ہے نکھ دے سکھ دا مالک تا کون ہے انسان تے زندگی تے موت دا مالک تا کون ہے کیونکہ باقی ساری دنیا تا محتاج ہے ہر ایک دے سننا لائے تا کون ہے انسان تا دنیا دے اندر اسباب دا محتاج ہے جب تک اسباب دیکھنا لائے دیکھ سکتے جب تک اسباب سننا لائے تا سن سکنے جب تک اسباب بولنا لائے تا بول سکنے جب تک اسباب پکڑنا لائے ہاتھ موجود ہے تا پکڑ سکنے جب تک اسباب چلنا لائے لتا موجود ہے تا چل سکتے جران انسان دیوتے موت آ گئی روح پرواز کر گیا اڑ چلن دی طاقت بھی نہیں بولن دی طاقت بھی نہیں حرکت کرن دی طاقت بھی نہیں چلن تے پھرن دی طاقت بھی نہیں اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے انسانو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم توجہ کرنی ہے ایک طرف قرآن ہے ایماندار دی نشانی آئے
جنہاں بھی قرآن پڑھا ونجے زادتہم ایمانا اس دا ایمان ود ویندے تے بے ایمان تے پڑھا ونجے لا یزید الظالمین الا خسارا ایماندار دی نشانی آئے زادتہم ایمانا ان تدوم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. دین بھائی علیہ صاحب رحم اللہ کے انہی سماع موتعالی دے فتوہ لین دینا کہ یہ قرآن کے بھی آدھے یوم القیامت یکفرون بشرککم. معلوم ہویا جیرا سنن دا نظریہ رکھ دے کون ہے مشرک ایہو جیاں نال رشتہ ناتا چلو ڈیونا نہیں گننا ہے کہ سارا مواد صحیح ہے کہ میں مسلمان کر گنسان ہے کہ اللہ کے آدھے نہ گھنڑے نہ ڈیونے تے نہ گنڑے آدھے نہیں صحیح گنتا چھوڑ موحد بڑے ساکھ ہے. اگر اے مسئلیت ہوندی اللہ دی ذات زیادہ جان دی آئی آکھڑے ویا چلو دیو نہیں تا گھنو ضرور نہیں اللہ رب العزت فرمائے خبردار اے مشرک میرا بھی دشمن ہے و ایماندارا تے تیرا بھی دشمن ہے. میں تا اللہ نے اللہ ہوون دے ناتے نال اتنی غیرت کی تھی کہ میں جنت ایماندار واسطے بنائیے. میں تا مشرک لوئیں کو پاک کر چھوڑے کہ مشرک تھا ایماندار نال رہوے بھی نہیں ایک ہے نہیں. اللہ رب العزت نے تالا لا چھوڑے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جس طرح سوئی دے سراغ دے وچو سوئی تو ویکھو ہی نہیں نا اٹھ کر وڈی ہوندی ہے. اچھا میں کیا آگدہ ہوتا ہے یہ تو چلو جیندہ جاگدہ انسان ہے تے اندھے کو دیو نا دھا گئی تے سوئی بھی. اللہ رب العزت فرمائے جس طرح سوئی دے سوراخ دے وچو سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے. محال ہے نا کوشش کرو مت گزر ونجے. اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے اس طرح مشرک کا جنت کے اندر جانا بھی محال ہے. میری شرط یہی ہے کہ زندگی کو پاک کر میری صفتوں کے اندر کسی کو شریک نہ کر. یہ بغیر اسبابوں کے سننے والی ذات میری آئے کسی زندہ یا مردہ کے باس کے اندر نہیں آئے. زندہ بھی تب سنے گا جب اس کے اندر روح موجود ہو اور نزدیک ہو. جب وہ بھی غافل ہو اس کو بھی علم نہیں ہوتا. ان لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اللہ رب العزت کروڑ تنازل فرمائے علامہ مسیح غار رحمت اللہ علیہ دیوتے جرڑ بھی پڑھ دے آئے نونا جٹاں کوئی پکوا چھوڑے کہ مولوی تفہ تیرے عقل لیوتے تیرے سمجھ نہیں آیا قرآن کیونکہ اللہ جو فرمائے میں قرآن رحمت بنائے تا ایماندار واسطے بنائے ہدایت دا ذریعہ
بنائے تو میں ایماندار واسطے بنائے شفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ للمؤمنین دوجے مقام تے اللہ رب العزت فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِيِّينَ لِلْمُشْرِكِينَ لِلْكَافِرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ میں اللہ رب العزت نے قرآن نو شفا بنائے تے شفائی پڑھن نال شفائی پڑھن نال ملنی ہے نا تے اس دے اتے عمل کرن نال ملنی کتے بنن نال آزادی اس چیز دے ہے نا اللہ ہی رحم کرے یہ اپنی زندگی کو پاک پہ کریں دے ہے نا کہ جیڑا او کم نہ انہوں کے آکھڑے اشاعت التوحید و سنت توحید تے سنت دا پرچار کرانا لے تے کم ہوئے سنت دے خلاف اگر سنت ہوندی تو اللہ دے پاک پیغمبر شروع نہ کروان دے اس ٹائم میں پریشانیاں دکھ مصیبتاں کون ہیں اتھو زیادہ ہیں جتنے اوگ دے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں آج او مصیبت اور پریشانیاں ہیں سارے ہوتے کہ قرآن دے منن دی وجہ کولو جنہاں دے اکھاں دے اندر لوہا کرم کر کے پھیرا گیا ہوئے تیرے میرے ہوتے آج یہ مصیبت نہیں آئی نا جنہاں کو جلدے اور بلدے انگاراں دے ہوتے لٹا دیتا گیا ہوئے ننگا بدن کر کے کس واسطے ایک قرآن دے آواز دی وجہ کولو جنہاں کو سولی دے ہوتے لٹکا دیتا گیا ہوئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ دا سنی ودے ہو سو آئے گھر دی اندر بکھے کھاون پیون دا سامان کانجی ہفتہ گزر گئے معصوم بچہ ہے بولن دی عمر کو پہنچا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر علی دینا سمیہ ہے وہی پاک پیغمبر دی منن علی ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں گھر دی اندر کھاون پیون دا سامان کانجی بچہ ہی روندے نظر آندے بیوی بھی پریشان ہے گھر والا کو آدھن صبح سویرے میں ویندا دیکھن ون کے کوئی بندوبست کرے دا گھروں باہر نکل دین مشرکین مکہ دے سرداراں دے ہتھے چاڑ ویندن چوک تے چرہ دے اندر بند کر کے رکھ دیندن جکڑ چھوڑیندن سمیہ گھر دے دروازے دے ہوتے آندھی ہے واپس گھر دے اندر ویندی ہے اجن تک نظر نہیں آندے گھر والا میرا واپس نہیں آیا دھوپ چڑھئیے کافی دن چڑھ گئے لیکن کوئی اس دے پرسان حال کہنی آخر کار ایک آدمی بھیجیں دن ونیو سمیہ کو ون کے دساؤ تیرا خامن جکڑا ہوئے فلانی چونک دے اندر آنکھوں کو چھڑوا رہے آنکھوں کو آنکھ کلمہ چھوڑے چاہ بس سارا ایہو مطالبہ ہے باقی سب کچھ انہیں قدمان دے اندر سٹن واسطے تیار ہے جنہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آندے بعد میں پیغام بھین کے حضرت سمیہ اپنے معصوم بچے کو نال لا کے جرے نورین دیئے چونک دے اندر مکہ دے سردار جمع ہیں حسدے کھڑے نہ دن ہٹ ونیو عورت آ گئی اپنے خامند کو سمجھے سے قربان جائیے اس عورت دے ایمان تو ہوئی تیرا میرا ایمان وات ہوئی موٹی کو دیکھ کے رشتہ داران دے زور کو دیکھ کے ور کے وڈیرے دے آنکھے کو دیکھ کے وات بھی ڈگ مگا ویندے لیکن صنف نازے کے جیرے ویلے سردار جدا ہوندر اپنے خامند دے نیڑے ویندی ہے آج یہ خبردار او یاسر اے ایک جان ہے لکھاں جان ہووین ارادے ہوتے لوٹا چھوڑے ایمان ایوے نہیں ملدا ہوندا کو کرے چھوڑن واسطے تیار نہ ہوئے ایمان ہووی تا ایندہ ہوئے تیرا میرا کہرا ایمان ہے آج دور دے اندر کوئی مشکل وقت ڈٹھا ہی نہیں تھوڑا جیاں زور آندے تھے کہ صحبہ کیا کروں برادری جو ہے جرے ویلے ابو جال لے دے ایک عورتوں دے ناتے نال ستا کے سمجھے سی ایتا الٹا کیوں دے خبردار کلمہ نہیں چھوڑنا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اور خود اپنے دل و دماغ دے اندر سوچنے گھر والی اور بال بچہ دے سامنے اگر والد کو ذبح کر دیتا ونجے کی حالت ہونی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار مرندے نا لاش پیو دی سامنے تڑپ دے نظر آن دیئے، معصوم بچہ سمجھداری دے اللہ دے اندر ہے، خود سوچو دے دل و دماغ دے اتے کے گزری ہونی ہے۔ عورت بھی موجود ہے، ابو جہل ان سدھا ہوندے سمیہ میں تا سمجھائے آئی آکے سمجھے سے تینو جرت کی نوئی کہ آکھانا لے کلمہ چھوڑے نہ پیا وجود ٹکڑے ٹکڑے تا ہو بنجنی کلمہ چھوڑن واسطے تیار نہ ہوئی جر ویلے ابو جہل یو جواب سنے حضرت سمیہ دو منہ کریں دے انہیں دے وجود دے قسم مختصر وجود دو ٹکڑے کروا چھوڑیں دے اور اولاد دے سامنے ماں بھی شہید کر دیتی گئی ہے، باپ بھی شہید کر دیتا گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ تے ماں دی لاش کو دیکھ کے اور رون دے بیٹھے زمین دے اتلے بائے ویندن غم دی حالت دے اندر آنسو جاری ہے نا، کیونکہ ایمان یو جن چیز ہے جدے دل و دماغ دے اندر مضبوط ہو گئے اور برادریاں کو نہیں ویکدا ہوندا، رشتہ داراں کو نہیں ویکدا ہوندا، مخالفتاں کو نہیں ویکدا ہوندا، او نہ مولویاں دے مخالفتاں کو ویک دے نہ مفتیاں دے مخالفتاں کو ویک دے، ڈنکے دے چوڑ دے اعلان کر کے آدھے لوگوں جرا رب دا نہیں او میں ایماندار دا بھی دوست نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھن زمین دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر کو قائمان کے خبر رہتی آج عمار اکیلا ہو گئے، خود باپ کو شہید کر دیتا گئے، ماں بھی ہندی شہید کر دیتے گئے، خود وجود دو ٹکڑے کر دیتے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آندن آکے دے دن عمار تلے بیٹھے زمین کھرید دا بیٹھے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے شفقت دات حضرت عمار دے سر دے اتے رگ دلنا، کتنا خوش قسمت عمار ہے جے کو تسلی دیوان اللہ دا پاک پیغمبر ہے۔ او اللہ دا پاک پیغمبر اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ او پیغمبر جرا انسان تا انسان رہ گئے ایوانا دے ہوتے ہوئے رحمت شفقت بن کے آیا، لیکن اس پیغمبر کو بھی ایمان قبول کرن دے اور دعوت دی وجہ کو لوگاں نے معاف نہیں کیتا۔ او میرا مرکزی دا دوستا اگر تو بھی صحیح معنی دے اندر ایمان قبول کرے سے صحیح معنی دے اندر مبلغ بن سے تاتے کوئی قبول کرن واسطے تیار انہاں میں پاک پیغمبر کو صحابی آکھا، صحابی دا معنی کہ ہے بد دین، بد دین بھائی نعوذ باللہ محمد کے ہو گئے بد دین، ایک کون شاعر ہے ایک کون مجنون ہے، کون ہے بھائی نعوذ باللہ کے ہو گئے مجنون کون آدھے ہیں کیا کھانا لے کون ہے مسلمان ہیں قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ دا اعلان ہے شیطان اتھے عملہ کریں دے جتھا میں رحمان دی ذکر نہ ہوئے، اللہ دا اعلان ہے نا۔ تیرے پاک پیغمبر ہر ویلے ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اٹھ دے پائن باندھے پائن خدا دے ذکر دے اندر کھوجتا سوچ کیا شیطان دا سار انہیں تے چاہ لگائے۔ اللہ تا عام ایماندار دے بارے دے اندر فرمائے شیطان اٹھے آن دے جتھا میں رحمان دا ذکر نہ ہوئے،
جدا رحمان دا ذکر اتھان دے تیرے پیغمبر نے ہر طریقہ سمجھایا اس واسطے تا یہودیاں تنزہ نہ کھا عمر کہ دوارا پیغمبر کے جہاں کہتا استنجے دا طریقہ ہی سمجھیں دے یہ کوئی سمجھاون دی چیزیں آکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر استنجے دا طریقہ سمجھایا کہ نہ سمجھایا ہر دعا سمجھے کہ نہ سمجھے اے وکھری گل ایسا یاد نہ کرو ایسا یاد اللہ دے پاک پیغمبر نے قضاء حاجت واسطے کیڑی دعا سکھائیے کیڑی دعا سڑا ماما اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث دعا ہے کہ نہیں تیری میری حالت کیڑی ہے لٹرینی وڑ دے پائے ہتھے شلوا رہے تھے الوین دے انتے میں دے آئے سنت دے جنہاں خلاف ورزی کرے سو تو شیطان ہی مسلط ہونے نا بعد رونا کیڑی چیز دائے جب پیا لٹرین دے اندر ہے تو اتھا الوین دے ہی بیٹھے ہاں تھوڑا ٹھہرے میں آدھا پیا اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقہ یوں ہوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں گھوانا لے آئے ہر طریقہ سنت دے خلاف ہے خوشی ہے سنت دے خلاف ہے ہندو والا طریقہ ہے کیسے باقی برادری کے آگ سے تے برادری کو کھڑے یا پاک پیغمبر دے طریقے کو کھڑے کلمہ کس دا پڑھی کیوں کلمہ پڑھی جنہاں طریقہ تیرا ہندو والا ہر رسم ہندو والی ہر طریقہ ہندو والا عیسائی والا کیسے بچہ کے سال دا ہو گئے ہندی سالانہ سال گرہ تا مناؤں چاہ یہ مسلمانہ دا طریقہ ہے سال گرہ کہندہ ہے عیسائیاں دا ہے عیسائیاں دا کوئی طریقہ یہودیاں دا کوئی ہندوان دا کہے یہودی اور ہندو کہتے نہیں عیسائی ایک بوٹی تھی پچھا دے سے اے نہ کوئی ہندو تے یہودی عیسائی سمجھو آکھے یہ سمجھو عیسائی سمجھو آکھے چاہے کہ اہل کتاب نہیں او اہل کتاب انتے تو اہل کتابت نہیں تیرے کول کتابت کو نہیں او نہ مننا لیتے تو مننا لا آج کبھا یہودی سے آکھو تے کون یہ تو برداشت کرنے واسطے کوئی تیار نہیں جو میں کوئی یہودی آکے چاہ اس واسطے حلال ہے یہ یہودی عیسائی ہے نا اہل کتاب ہے نا کہ اہل کتاب کیوں کوئی کتاب موجود نہیں کتاب تا تیکانی بھی ہے تے اللہ کہنا رکھے اہل کتاب انہاں دو جماعتاں دا علاقہ بھائی یہود و نصارہ آج دی دنیا دے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھانا لا اگر صحیح معنی دے اندر کلمہ پڑھے اس تے اندر لقب تنا کے رکھا ویسی ہوا سماکم المسلمین تے اگر ایو شخص بالفرض والمحال اسلام چھوڑ کے تے یہودی بن ونجے اسلام چھوڑ کے اہل کتاب بن ویسی کیوں یہ تو یہودیاں تو نہیں یہ عیسائی بن ونجے تا یہ تو نہیں ان کو کیا تھے کون ہے مرتد تے اگر یہودی اور عیسائی اسلام قبول کر کے تے مسلمانہ دے اندر آ ونجے بلاؤں کو یہودی آگ سو اللہ دے پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات دے وچوں ایک ساری امی یہودیاں جو آئی ایک موقع تے دوجی گھر لیا کہتے ہیں یہودین اللہ دے پاک پیغمبر کو شکایت لو یار رسول اللہ میں کو یہودین آدھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ڈانٹ پہ لائیے خبردار آج کر بعد ہی کو یہودین نہیں آکھنا تے تو ہی آج دیکھن دوجے فرقے کو یہودی آکتا دیکھ پتہ لگ سی اس واسطے اگر منن علیہ صحیح معنی دے اندر تا مسلمان ہے
ایماندار ہے اگر اللہ دی ذات یا صفتاں شریک کرن والا ہے تو اندا نام مشرک ہے اگر من کے تے ولا چھوڑ گئے اندا نام مرتد ہے اور اگر دلوں نہیں مننا لیبل اسلام والا ہے باقی اندا ہر عمل دین اسلام دے خلاف ہے تے زندیق ہے یہ زندیق کا اندے نال کم کیتا ہوئے سی لیبل اسلام دا لایا ہوئے سی ہر اندی خوشی اسلام دے خلاف ہے غمی اندی اسلام دے خلاف ہے کہ نہ ساتا ہے کہ نہ تیجا ہے کہ نہ 40واں ہے کہ نہ کیڑی چیز ہے جیری سنت جو ثابت نہیں یہ خوشی او کرن واسطے تیار ہے خوشی دے اتے ڈھول ہے ڈھمکے ہے بین واجہ ہے گاون بجاون ہے یہ جرا ہندو تے یہودیاں تے عیسائیاں دا طریقہ ہے مسلمانہ دا طریقہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اگر ایہو جائیں اگر شیطانی محفل اور مجلس لگی ہوئے ہوئے تو اس محفل اور مجلس دے اندر ونجن والا انسان بھی مجرم ہے اگر ایہو جائیں شادی دی روٹی ہوئے جتھا گاون بجاون تے ڈھول ڈمکا ہوئے کھاون جائز ہے کوئی جائز نہیں مشرک دی کٹھی تے بہت اونچی ہے یہ بھی استعمال نہیں کرنی اگر موحد دیتا وہ سنت دی خلاف ورزی کی تھی کھڑے تے تو دے یہ ٹھیک ہے چلو ہون تک کھا دی بیٹھے کوئی حرج نہیں آئندہ تک خیال رکھڑے نا بر اللہ رب العزت فرمائے میرے پیغمبر تے محمد کو جماعت ہوئی ایو جائیں ملی وگرنہ ہونا کو نیزے مارن دی ضرورت بھی نہیں نیزے مارن دی ضرورت بھی نہیں سہولیت لٹکاون دی بھی ضرورت نہیں بڑے بڑے کہن تے جادوگر بھی مشہور آئے نا آئر کے رہے نا مار سکتے ہیں کہ نہیں سکتے اس واسطے تاج دے دور دے اندر سارے امیر محترم قاری کریم اللہ صاحب اعلان کریں دے بتیں یہ کوئی چلو یہ جہاں بھائی میرے ہوتے اثر کرا دے ون اللہ رب العزت فرمائے انسانا جنہوں ایمان تے صحیح مانے دے اندر قبول کی تے اوڑ تو میری حفاظت دے اندر آ گئے اوڑ اپنی زندگی کو پاک رکھنے یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا جرے اچھے عمل کرنے نہیں ان غذا پاک استعمال کرے سیتا اے بھی صاف تے ستھرے رازنیا اگر ملاوٹ کیتی ہوئی چاہ تو جتنی بھی پاک چیز ہوئے پلید بن ویندیے یہ کہ نہیں پلید بن ویندیے زندگی بھی پاک کریں تے موت بھی پاک تا ہونی بھی وطمئن اللہ رب العزت دی طرفوں اعلانوں سے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی او انسانا مرد ٹائمی اللہ دی طرفوں اعلان ہو ونجنے سے او انسانا فادخلی فی عبادی میری بندن دی اندر داخل ہو ونجا میری جنت دی اندر داخل ہو ونجا تین زندگی میری مرضی دے مطابق گزاری ہے میں ہون موت بھی تیری مرضی دے مطابق دیونی ہے آتا صحیح تیرے آمن دے اندر تا دیر لگنی ہے نعمتیں نعمتاں ونین بہاری بہار ہونی ہے دنیا دے اندر تا خالص دودھ واسطے ترسدار آئے ملے تا پانی ارلا ہویا اے مومن ہے اے کون ہے ایماندار ہے آج تا دے نہیں سے میں دودھ چ نہیں ملایا میں پانی پہلے پانی من غشا فلیس منا یا من غشنا فلیس منا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جیڑا انسانی ملاوٹ کرے فلیس منا میں محمد دی امت دے وچوں نہیں
من ضرب الخدود وشق الجيوب ودا بدعوى الجاہلیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے من ضرب الخدود جنہاں مصیبت آ گئی ہے آدھے ہائے ہائے واہ ویلا شکوائے شکایتے اپنے روساراں تے تھپڑے نا اپنا گریبان پھڑنا شروع کر رہے دے ودا بدعوى الجاہلیہ جن دہلیت دے اندر آوازاں کسیاں میں نیاران دی آئین ہائے ہائے میں نظر آئے اللہ نو دوجا کوئی نظر نہیں آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میری امت دے وچوں اے انسان نہیں کیونکہ مومن تا ہوئے جتنے بھی مصیبتاں ہوئے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ میں ازماونا ضرور ہے اس انسان نو ان سوکھے جنت ملنے نائی ازمائی ضرورہ سے کڑائی بھوک دے ذریعے نال کڑائی دکھ دے ذریعے نال اس واسطے میں ویکھنا چاہنا دیکھن ایمان دے اندر کتنا مضبوط ہے میرے دروازے کو چھوڑ کے کتھائیں تویز لکھوں دا نہیں ویندا میں کڑائی نقص من الاموال مال دے اندر کمی کر کے کتھائیں مال دے اندر وعدے واسطے تویز تا نہیں لکھ ویندا یا میرے دروازے دے ہوتے جو کاران دے اللہ رب العزت فرمائے کرے میں کون پیاری چیز جدا کر چھوڑنی ہے تے جیرا انسان و بشر صابرین صبر کر کے رہے گیا میرے دروازے دے ہوتے رہے گیا لکھا مصیبت آ گئی ہیں لکھا پریشانی آ گئی ہیں مصیبتاں دے پہاڑ ترٹ گئے نا لیکن میرا دروازہ نہیں چھوڑا تو میں اللہ رب العزت دے طرف مرد ٹائم اعلان و بنجنے او نفس مطمئنہ ارجعی لا ربک ارجعی لا ربک اگر ہے گی تھائیں تا کیڑی شہ کو قومے حکم کیڑی شاہ کو ہے فادخلی فی عبادی تیجیڑ انسان پیائی تھا یہ معلوم آیا در حقیقت انسان روئے جب تک بولن دیوی طاقت چلن دیوی طاقت پھلن دیوی طاقت الواہن دیوی طاقت کھاون دیوی طاقت نماز دیوی طاقت روزے رکھن دیوی طاقت جنہوں یہ جواب دے گیا ہون بغیر اسباباں دے سنن لی ذات اللہ دیئے ان تدوہم لا یسمعو دعاءکم اللہ رب العزت فرمائے اگر انہوں ساڑ مارو لا یسمعو یہ کون پہ آگ دے اللہ رب العزت کڑی کتاب فرمائے قرآن مقدس دے اندر لا یسمعو نہیں سن دے اور مفتیاں دے نہیں سن دین آیا دے فلانے دا فتوہ گئے سن دین قرآن دے لا یستجیبونا لہم بشیئن ذرا برابر بھی جواب نہیں دین دیتے آدھے نہیں سن دے بھی جواب دین دینا ہن قرآن سچا یا مولوی سچا قرآن سچا ہون اگر دھڑ قرآن دی چکی توئی اللہ رب العزت بھی دوست بانوے سے حفاظت دا انتظام بھی کرے سے تے جیر انسان دنیا دے اندر بھی اللہ رب العزت دی نہیں مننی زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزاری ہے جڑے موت دا ٹائم آمنے اللہ رب العزت فرمائی ذا جا احدہم الموت قال رب ارجعون
موت دی کشمکش دی حالت دے اندر انسان سارے موجود ہیں، اولاد بھی روندی بیٹھی ہے، والدین بھی روندے بیٹھے نا، رشتہ دار بھی موجود ہیں، لیکن موت دی کشمکش دی حالت دے اندر انسان ویکھن والے کو تے علم نہیں، لیکن ان گلاں سنن والا اللہ دی ذات ہے۔ اس ٹائم اپنے حالت دے اندر پیادا دے رب ارجعون، اللہ پاک مہربانی فرما ہن موت دے مسار دیکھی بھی کیونکہ انسان موت دے فرشتے نظر پایا دے ہوندے نا، تے اللہ رب العزت فرمائے جڑے کافر اور مشرک دے تے موت آندی ہے والنازعات غرقا، اس ٹائم اون دے پنجرے دے اندر لکن دی کوشش کریں دی ہے، چھپن دی کوشش کریں دی ہے، والنازعات غرقا، جڑے فرشتے موت والے ہوندے نا، روح قبض کرن والے ہوندے نا، انسان دے پنجرے دے اندر اپنے ہاتھ پا کے تے انہوں چھکن دی کوشش کریں دے نا، والنازعات غرقا، غوطہ لا کے اللہ دے پاک پیغمبر کن پوچھا گیا کہ مومن انسان دے ہوتے موت کی جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا شہید کو اتنی تکلیف ہوندی ہے جس طرح چمٹی انسان کو کٹے چاہ تکلیف ہوندی ہے، اتنی شہید نو موت نال تکلیف ہوندی ہے۔ ایماندار انسان نو بھی علم نہیں ہوندا، اتنیاں سختیاں نہیں ہوندیاں، ویسے تا موت دی سختی کن اللہ دے پاک پیغمبر بھی آخری ٹائم دے اندر معافی منگ دے گئے، اللہم آئینی علی غمرات الموت، کیونکہ جان جو عرضی ہے ہر ایک نے چھوڑنا ہے، میں بھی نے چھوڑنا ہے، میرے مرشد نے بھی چھوڑنا ہے، والدین نے بھی چھوڑنا ہے، دوستہ میں نے چھوڑنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی آدھیں اللہم انی علی غمرات الموت وفی روایاتن علی سکرات الموت، اللہ پاک موت دیاں سختیاں کن بچاویں، اللہ دے پاک پیغمبر دا آخری ٹائم میں وجود کمزور ہو گئے، وجود کمزور نہ اللہ دے پاک پیغمبر کمبدی غلط نال اپنے وجود اقدس کمزور ہے، اپنا ہاتھ مقدس تو دے چندے نا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گود دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا سر مبارک ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے حالت کو وے کے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بیٹھا منگنی نا، اللہم اذہب الباسا رب الناس، اللہ پاکا مہربانی چکر وشفی انت شافی، تو شفا دے ونا لائے، شفا تیرے ہتھاں دے اندر ہے، تویزہ نال نہیں ملنی، دوجے طریقے نال نہیں ملنی، کیونکہ تے اللہ دا اعلان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس ہوتے میں تکلیف چا سٹا، ساری دنیا دے اتباع، ساری دنیا دے حکمات جمع ہو ونجن، اگر میں دور نہ کرنا چاہواں تا کوئی دور کر سکدا ہی نہیں۔ اذہب الباس رب الناس، حضرت ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کڑ منگا آئے سننا طریقہ کیڑا ہے، بیماری آونجے تک کہندے سامنے آئے تے تیرا میرا کیڑا طریقہ ہے، اے مسلمان کھومنا لے اپنے آپ کو وشفی انت شافی، اللہ پاکا تو شفا دیونا لائے مہربانی چکر، اگر تو شفا نہ دیویں تو تیرے سوا کوئی، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے کمزور ہتھاں نال حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر ہاتھ گنوے دینا، ادن عائشہ ہن دعاواں دا ٹائم ختم ہو گئی، او اجل آ گئی ہے، جرے آونجے تا ہونو کہیں کن پچھ دے نہیں ہوندے، میں محمد دی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت رفع اعلانے، جب تک میرا محمد اندرو اجازت نہ دے سی ہوں وقت تک اسرائیل اندر آمنا نہیں۔
اس واسطے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے باروں دروازہ کھٹک دے ویندین ویکھان دروازہ کھولین تا باروں سامنے نظر کوئی نہیں آندا دروازہ بند کر کے آویندین تھوڑی دیر بعد وقت کھٹک دے ویندین ویکھ دین تا نظر نہیں آندا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میری لخت جگر او آیا ہوئے بیر جرے اگر آ ونجے تا کہہ کر پوچھدا نہیں ہوندا ماں دے پیٹی چو معصوم بچہ بیر پیان دے اگر میں حکم جاری کراں تا معصوم بچہ ہی جان دے تے ان دی والدہ دی روح قبض کروا چھوڑا والدہ ان بڑھڑے گئے نا زیری آسرہ دنیا دے ہوتے اولاد دے سوا کوئی کہانی بڑھڑے جرے آس ودے لئیاں دے آئین یارو پون ساڑیاں قبران تو لتا ہے نا کوئی موت دا ٹائم تا مقرر نہیں پتہ نہیں کیڑی نیوار موت آندی او آس ودے لئے آئین لیکن نوجوان اولاد اندے سامنے مجھے چوی ویندی میرے پاک پیغمبر فرمایا شاہ او فاطمہ او باروں آیا ہوئے جب تک میں محمد اجازت نہ دے ساؤں وقت تک اندرا سے نہیں اللہ رب العزت فرمائے جہان میں ہمیشہ نہیں بڑا انسان دنیا دے اندر اپنی دنیا دے کاروبار دے اندر اپنی زندگی نہ بنیا یعنی مقصد دے خاطر اللہ نے تے کو دنیا دے اندر بھیجے اپنی عبادت دے خاطر تو عبادت کر کے زندگی گزار دنیا دے کاروبار بھی کر اللہ دی عبادت بھی کر جنہاں اللہ دی عبادت کرے سے ساری مخلوق میں تیرے قدمہ دے اندر جھکا رہے ساں حیوان بھی تیرے فائدے واسطے چرند بھی تیرے فائدے واسطے پرند بھی تیرے فائدے واسطے اشرات الارض بھی تیرے فائدے واسطے اناج تے غلہ بھی تیرے فائدے واسطے لیکن شرط یہ ہے بھی اگر تو میرا بندہ بن کے رہ گیا تو سارے تیری تابعداری کرے سن اولاد بھی تیرے تابعداری پہ کریں دیو سے ورکے بھی تیرے تابعدار ہو سن عزتاں بھی تیری جھولی دے اندر ہو سن اگر تو انسان میں اللہ دا غدار بن گیا مت شکوہ نہ پیا کرے میری اولاد میری نافرمان بن گئی ہے مت شکوہ نہ پیا کرے حیوان میرے نافرمان ہو گئے نے میں تا لکھائیں دے ہوتے بھر چکا لیکن بالٹی نو لت جو مرے دیئے دور وانج پوندی ہے انسان ذرا گھرے بان دے اندر جھانک کے تارے گا چاہے مرد یا عورت ہے جنہاں اللہ دے طرفوں آواز آئیے چاہے کتنا اپنا کاروبار چھوڑ کے تے اللہ دے آواز دے ہوتے لبائے گا کہ جنہاں ہوکا تے آواز لگ گئی ہے ان آواز دے ہوتے لبائے گا چھوڑے اپنا دنیا دا کاروبار ان دنیا دا کاروبار تا تو حرام خود بیا کریں دے جنہاں آواز لگ گئی ہے حی علی الصلاة حی علی الفلاح نمازو آکم یابی دو وہاں خدا دی ذات یہ ذات خود انسان کو بلا بلا کے آکے وہ تیری کامیابی چیز دی اندر ہے کتنا بدبخت انسان ہے انسان کو فائدے دو بلاوے تے انسان نقصان علی پیاسے بیاویں داوے وہ تو انسان بیادے جا دفع ہو جا جرن میں تیرا ایرہ خیر خان تو خیر خی نہیں چاندہ اپنا نقصان چاندے تا رب غفور رحیم ذات ضرور ہے ماکن بھی زیادہ شفیق تے مہربان ذات ضرور ہے وہ تا او ذات دا اعلان ہے یہ معصوم بچہ دے والدین سمجھ دین کے کھڑا ہو تا مسے سکدے ٹورتا نہیں سکدا ان کو چلن دی ادا پہ سکھیں دینا کھڑا کر کے تے ان کو والدین تھوڑا دور ہوئے دینا دور کھڑے ہو کے آدھن بچہ دوڑا ان والدین نو علم والدہ نو علم والد نو علم اگر اس قدم چاہیا تا زمین دے ہوتے ڈھائے پوسے وہ بچہ چھوٹا جی آئے ایک قدم چامن دی کوشش کریں دے جنہوں سے چاہیا نہیں ہوندہ تے والدین پہلے دوڑ کے ان کو اپنے ہتھاں تے رو گندن
رحمان تا اوئے زاو انسانا تو دے دروازے دے ہوتے آتا سائی تو ایک قدم چل کے آسے اللہ اپنے شیان شان اپنی رحمت نال تے کو اپنی رحمت دے تلیاں دے ہوتے جھل چھوڑنے وگرنا اوٹے ویاونے خود پیا دے اسے رب ارجعون اللہ پاک مہربانی کر واپس لوٹا لیکن نہیں لعلی اعمل صالحا کیا کرے سا میں ہونا نیک عمل کرے سا ہوڑ میں کیا کرے سا ہوڑ میں نمازی بن ہوئے سا ہوڑ میں تہجدی بن سا تہجد تو کری سوچا ہی نہیں نا اوہ ہونی ہے بھائی نا بس یہ فرضی وہ بیڑے نفل بھی پڑھیا کرو یہ عبادت گزارنا ہے تو بس صرف فرضی کافی سارے واسطے اللہ اللہ یہ ذکر اے نہیں ہو اجتماع اللہ ذکر اللہ ہو یہ شریعت ہو نہیں وگرنہ آپڑے تیتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کتنے ایسا مواہد ہیں جڑے کام کریں دے ہیں ہے کہ نہیں سارے چی کمی ہے کہ نہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان دا پہلا حربائی ہوئی نے اللہ دے ذکر کرنا غافل کر دیونا استحوذ علیہم الشیطان شیطان دا پہلا حربا اللہ دے ذکر کرنا نمازی اللہ دا ذکر ہے وہ لیدھا ہے وہ تو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے روزہ فرض ہے نماز فرض ہے اگر ہمت اور طاقت ہے حج فرض ہے عشر زکاة اگر ہمت اور طاقت ہے تا وہ فرض ہے فرضہ کڑ ہٹ کے بھی عبادت اللہ ذکر دا لیدھا ذکر کیتے شیطان دا حربہ پہلا ہے بھی ہو جن خدا دی یاد کر انسان غافل ہونے تو وات فرضاں دے ہوتے بھی وہ قابو ہو ویسی جن خدا دی یاد کر غافل ہویا فرض بھی گئے ذکر جن نہیں کریں دا تا نماز بھی ایستا ایستا اس واسطے ذکر بھی شام ہے اللہ دے پاک پیغمبر صبح شام دیا دوئے سکھائیں ان کے نہیں سکھائیں لٹرین والی تو یاد ہو گئی ہو سی نا یہ مشکل ہے گاؤں دا ٹکڑا سنا دے میں یاد تھی ویسی انشاءاللہ اگلے سال بھی آواں واتی یاد ہو سی پھلانے سنایا لیکن شیطان نے اتنا سارے دل و دماغ دے اندر یا بھار چھوڑی ہے نا اے چیزاں یاد اللہ ہی رحم کرے خالی مسلمان تے اسلام اللہ لبادہ ہے اندہ مطلب ہے وگرنہ مسلمان دیوتے رحمت دا نزول ہوندے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ایماندار انسان کیڑا خوش قسمت انسان ہے غمی آوے تائیں خوش قسمت ہے خوشی آوے تائیں خوش قسمت ہے غم آوے تائیں بھی اندے واسطے خوش قسمتی ہے غم دے اندر صبر کریں دے اللہ تائیں دے نام اعمال اجر لکھ چھوڑے دے اگر اندے ہوتے خوشی آگے اس تے آکھیں الحمدللہ تائیں اللہ ہی کو ثواب دا مستحق بانا چھوڑے دے بہرحال اس ٹائم انسان اسی لعلی اعمل صالحا اللہ پاک کا مہربانی چکر لعلی اعمل صالحا مہربانی چکر یارو واپس چلوٹا میں ہڑ نیک عمل کرے سا میں پہلے عرض کی تھی اللہ زندگی عطا کی تھی انہوں غنیمت سمجھا جڑے موت اللہ ٹائم آ گیا ہن انسان التجا کرے سی یہ رضا دا اعلان آئی دنیا دے اندر اگر صحیح سالے میں میرے کو لوگ معافی چمنگ چاہے تو 100 سال دا گناہگار کیوں نہ ہے وقت بھی معاف کرن واسطے میں تیار ہوں تیرے آون دے اندر تا دیر لگنی ہے میرے معاف کرن دے اندر دیر نہیں لگنی لیکن او بھی ٹائم آونی جرے موت اللہ اون وقت آگ سے لعلی اعمل صالحا اللہ
اللہ پاک مہربانی چکر یا روح والا واپس چلوٹا تھوڑے جی مولا چڑے لعلی عمل صالحا میں ہن مصلا بچھا کے بہوے سا دنیا دے کاروبار بھی نہ کرے سا میں نیک عمل کرے سا لیکن اون رب دی طرف جواب دے کلا ہرگز نہیں انہا کلمت کو وقائلوا جرا ٹائم مقرر رہی ہن ٹائم آ گئی ہن انسان تا دے اللہ پاک اے اندے تے موت نہ آوے میری زندگی بھی اینو لا دے نا یہ تو ایو جہاں ٹائم آ گئے جڑا جتنا ٹائم کسے نو ملا گئے وہ اتنا ٹائم مقرر ہے سو وہ ٹائم مقرر ختم ہون دی دیر ہے سو دنیا تو ٹر گیا ہن او دور پیا ہن انسان خیال کرے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ جرے ویلے موت دی گوشت دے اندر چلا گئے جنہوں نے سور پھونکا ویسی قرب قیامت ساری انسانیہ جرے اٹھائے ویسے دوبارہ زندہ کر کے اللہ رب العزت پہلے دنیا دے اندر رسا چھوڑے فلا انصاب بینہم انسان اتھا نسبتہ نہ چل سنیا تو آکے میں تا شاہ دی جماعت چوامی میں خان دی جماعت دے وچوامی میں فلانے دی جماعت دے وچوامی فلانے دی جماعت دے وچوامی فلا انصاب بینہم انہوں نسبتہ نہیں چلنی اگر کام آسیات اپنے اچھے عمل کام آونے نہیں ہن ترازو پہ لگ دے سب گڑ پہلے انسان دے ایمان دا ترازو لگنے کیونکہ جرا ایماندار ہو سی تا ایمان دا ترازو قائم ہونے کافر اور مشرک دا تا ایمان ہونا جو نہیں ترازو بھی نہیں لگنا دوجے نمبر دے ہوتے عمال دا ترازو لگنے کیونکہ بعض دے عمل زیادہ ہونے بعض دے گھاٹ ہونے اگر جرن ایمان ہویا ہن عملان دے اندر اللہ رب العزت جو فرمائے انسانا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ دنیا دے اندر اگر تائیں معمولی جننے کے کہتی ہے یارہ ہو سامنے کو نظر دے گن سے جڑی حالت دے اندر اجنے کی بیا کریں دے وہ ویڈیو تیرے سامنے موجود ہونی ہے تے جڑی حالت دے اندر اگر تے برائی کیتی ہے کہیں دی عزت دے ہوتے عملہ کیتی حسد بیٹھا کریں داویں غیبت کیتی ہوئی چول خوری کیتی ہوئی یہی مجلس دے اندر بہ کے کیتی ہوئی اون حالت بھی تینوں بھی کھائی بنجنی ہے یاراؤ اونڈے کہ جس انسان دے عملہ اللہ پلڑا اگر وزنی ہو گیا اچھے عمال اللہ وہ انسان کامیاب ہونے فوا فی عیشت راضیہ من مانی زندگی دی اندر پیارا دا ہونے تے بعض انسان ہونے نا من خفت موازین تے مشرک دے عمال تا تولے بھی نہیں ونجنے مشرک دے عمال کیوں شرک دے ہوندہ کوئی عمل قابل قبول بسم اللہ واللہ اکبر تحیسنا یہ عمل تا نہیں نا موحد پکا ٹھکا اگر بھولے کے نال تکبیر چھوڑ دیتی ہے بھول گئے تو حلال ہے کہ نہیں اگر ہے موحد بالکل تہجد بھی قضا مشرک نہ رشتہ ناتا بھی بھیوالی بھی نہیں سلام بھی نہیں دعا بھی نہیں جان بجھ کے چھوڑ دے وے بسم اللہ واللہ اکبر جانور حلال ہو سی مشرک جندہ مل ہے بھی کونا من خفت موازینہ جیندے عملہ اللہ پلڑا ہلکا ہو گیا اڑ کے ہونے انہاں دی حالت فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
اس انسان نے اپنی جان نو خسارے دے اندر سڑ چھوڑا زندگی رب دی رضا نال گزاریا تاج خسارہ نہ ہویا من مرضی کی تھی اس خسارے دے اندر آ گئے اور جہنم دے اندر گیا کھڑے جہنم دے اندر جرے ونجنے اور زارو قطار پہ روندہ ہونے زارو قطار روندی اللہ دے اندر حدیث پاک دے اندر آندے جرے جہنمی یو جیاں جہنم دے اندر روندہ کھڑے دنیا دے اندر اگر اللہ دے ڈر کھڑے کا ہنج یعنی آنسو چواوے ہا اللہ رب العزت انہیں ساریاں خطاواں معاف کر چھوڑے آ لیکن جہنم دے اندر ان زارو قطار روندے رو رو کے حدیث پاک دے اندر آندے آنسو ختم ہو ونجنے کتنا رونے سے رو رو کے حتیٰ کہ جڑے آنسو ختم ہو ونجنے اکھاں دے وچوں خون جاری ہو ونجنے حتیٰ کہ رو رو کے خون بھی ختم ہو ونجنے اکھاں چو پیپ جاری ہو ونجنے رب کو سڑیندہ راسی ہوناکسی یا رب یا رب یا رب یا رب نانا ہوں رب دا ایک اعلان ہے دنیا دے اندر اپنا مجرم اگر آویں تا جرم دا اقرار کر کے آیا ہوئے ہونے تھا جرم دا اقرار قابل قبول نہیں ہونا ہون یا رب آکھنا تے کو فائدہ نہیں دیونا زارو قطار رون دی اللہ دے اندر حدیث پاک دے اندر آندے 40 سال بعد جواب آونے تے جواب جہنم دے دروغے دے سن کے جواب نیونے ہاں پہلے تائے تلفا وجوہ منار وہم فیہا کالہون یہ جہنمی کو جہنم دے اندر سٹاوے سی جہنم علی بھاؤس دے چہرے دے ہوتے چڑھاونی ہے وہم کالہون بد شکل بن ونجنی حدیث پاک دے اندر آندے اتلا ہونٹ پچھلے سائیڈ تے وانج پومنے تلواں ہونٹ زمین دے ہوتے جہنم دے اندر سیٹا جا رہا ہو سی سارو قطار رو دی اللہ دے اندر اکسی یا رب یا رب یا رب یا رب لیکن رب دی طرف جواب نہیں آونا 40 سال بعد جہنم دے دروغہ نے کے جواب دے مڑے علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون میرے دوستو جہنم دا عذابوں سخت لے جرا صرف بے نمازی اللہ رب العزت قرآن مقدس دے اندر فرمائے عذاب الصلاۃ واتبعوا الشہوات جس شخص نے نماز نو ضائع کر دیتا فسوف یلقون غیا اس انسان نو خاشق جہنم دیوا دیئے جس دے اندر بے نماز نو سٹا ونجنے تے اس بے نماز دی اتنی بدبو آونی ہے اتنی بدبو آونی ہے کہ جس دی بدبو دی وجہ کو لو جڑے جہنم دے اندر پہلے انسان موجود ہو سن او بھی انہوں بد دعا کرے سن تے کو خدا تباہ کرے اساں کوئی اڈبے آرام آن کی تھی میں نماز چھوڑن دی وجہ کو لو اس نو اتنا سخت عذاب دیتا ونجڑے معمولی جرم نہیں کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر جو فرمائے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ جڑا شخص نماز چھوڑے وے لا حظ فی الاسلام اس شخص دا باقی اسلام نال بھی کوئی تعلق تے واسطہ نہیں برحال جہنمی جہنم دے اندر روندے کڑے نظارو قطار اللہ ہر مسلمان کو جہنم دے عذاب کھن بچاوے زارو قطار روندے جہنم دے دروغے جواب دیندن لم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون کیا دنیا دے اندر قرآن پڑھ کے سناونا لا نہیں آیا توڑے ہوتے دساونا لا نہیں آیا حالانکہ میں تا رسولاں کو مبشرین و منذرین خوشخبری دیونا لا ڈراوا سناونا لا بھیجائی جہنم دے عذاب دا تذکرہ میں دے کے بھیجائی ڈرائی انسانیت کو کہ جند عذاب سخت نیو لوگو بچ ونجو جہنم دے عذاب کو لو اپنی زندگی کو پا کر چھوڑو تو سمنا نہیں کیا تھوڑے کو لو نہیں آیا ہوناک سے ربنا غلبت علینا شکوتنا ربنا دعائے کر اللہ
دنیا دے اندر اپنے سامنے رومنا نصیب کرے کل قیامت علی وار رو رو کے آنسو بھی ختم ہو بجنے لیکن رحمان کو ترس وات بھی نہیں آمنا کیونکہ وہ رحمان دا اعلان دنیا دے اندر ہے وہ انسان دار العملیو دنیا ہے وی دنیا دے اندر کوئی کما آگے نہ آخرت دے اندر تا پھل چاونے آزے ربنا 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 دنیا دے اندر تا بھول کے بھی ربنا نہ ایسا کھا جنہوں کھائے او کھائے تا دیو شاہ حسینہ او داتا او بہاول حقا او فلانے آ رب کو بھولا چھوڑا سادائی اللہ دے نیک بندے نا اساں گناہگار ہیں اللہ انہیں سندا نہیں ساڑی انہ دے اگو تے انہ دے خدا دے اگو حالانکہ رب نے اعلان کیتا ہے اجیب دعوت الداعی زادان ناران دا ٹائم نہیں ہون مازے انشاءاللہ چاند منٹ ربنا اے واقعہ تانے ہیں اگر زبان دے اتے جڑی چیز ہو سی نا اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دعا سکھائی ہے نا سمجھائی ہے نا تاکہ زبان دے اتے دعا ہونی ہے نا تو مرد ٹائم ہی کلمہ نصیب ہوڑے جیڑی حالتی چ انسان لگا ہونے نا دنیا دے کاروبار نہیں راتوں کو خیال دنیا دے کاروبار دا ہوئے ستا پیا اسی واتی زبان تے دنیا دا کاروبار ہو ایک نہیں تجربہ کیتے نہیں چلو نہ ہو سی تو گھر لی تھوکو کہیں موقع تے اٹھایا ضرور خیر بھی پلدا پائے ان کو دکان ہی تا نہ ہے ان تو گھر ہی پائے اس واسطے زبان کو تر رکھو تو اللہ دے ذکر نال تاکہ مرد ٹائم ہی وہ ذکر موجود ہوئے اس واسطے تا حکم ہے معصوم بچہ بولن دی عمر کو پہنچے تو سب گھر پہلے کلمہ سکھاؤ ان کو تو آدھے آنکھ امی آنکھ ابو اسلام ہے کلمہ سکھاؤ شروع دی اندر اگر عادت نیک کم دی ہو سی تو آخر تک نیک کم کرے سی یہ ہن تجربہ کرو جے کو نماز زیادہ شروع دی نہیں نا ہنوں کو سختی نظر آن دی ہے این سمجھو کہ اٹھ کو بیڑی تے چڑھا ہونے چلو ہی میں ساتھ ہے کہ نہیں تے جے کوئی شروع دی عادت چھوٹے لا ٹائم دی عادت ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر تے اس واسطے فرمائے 7 سال دا ہووے تاں کو نماز دو پڑھواؤ کو تے اگر 10 سال دا بن ونجے تا وات آیا دے مریندا تا وات مرندے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ایک سوٹی تیری چھت دے اندر لٹکی ہونی چاہیے تو اور میں تو ڈر کرنا ہی چھوڑیں دے نا بلا لگ دیئے تیرے میرے ذمہ آنکھوڑتا ہے نا ہاں تے صرف ہے نہیں اگے میں اکثر آنکھ دران دا سڑ دے رہا دے ہو اساں گالا کر دیں بادشاہ وقت کو بے سارا حاکم ہے تے سارا خیال نہیں کرے دا اللہ ہر انسان کو حاکم بڑھائے تو اور میں بھی اپنے گھر لاندے ہوتے حاکم آئے کرے نہ کڑی پوچھی نماز پڑھی ہوئے کہ نہیں ہوئے پڑھی خیر علی خیر نماز پڑھی ہوئی ان کو تو ڈر کانی نہ یاد ہے آدھے تو چمچا آدھے خیر بھی چنگی گل ہے پڑھی کر نماز فائدہ ہوئی ہوئی نا بے شک کو آگ دنیا دا کاروبار چھوڑ دے پہلے نماز تو آدھے خیر اچھا کام کر گئے نا بٹ ٹائم ملی تا پڑھیں چاہ ڈر دے وات جرے اتھاں سے نا وات اوہ تیرے گریبان چو حد گھتے سی دنیا دے کاروبار دے بارے تا آدھا میں اگر پٹھے نین وڈھے تو باپ ہون دی حیثیت نال میں کو روٹی دے واسطے تیار نہ ہوئے تے نماز دے بارے دے اندر آدھے اچھا بچڑا پڑھ دانا ہے تا ٹھیک ہے ایک ہم تا کی دیا ہون جواب دے اور اتھا کوئی جواب دے ون دی ہمت اور طاقت رکھ سی اس واسطے اولاد کو عادت 7 سال دی عمر کن سڑواؤ 10 سال دی عمر کو پہنچے تک کٹ کے بڑھواؤ نماز پڑھنی اسا وڈے نہ پڑھنے تے چھوٹا کے پڑھنی آئے گھر دے اندر ماحول جیڑی چیز دا ہو سی گھر دے اندر اگر ٹی وی گاون بجاون ہے تاں بچے بھی وات دعا نہیں سکھنی یہ وبالی وات اس دے ہوتے صرف نہیں ہونا ہے سربراہ تے ہونے تو حاکم وقت ہیں اپنے وہ رہا ہے
اے رعایا تیری تو حاکم وگدا تے کو پچھڑ ضرور ویسی اے نہ کہ وہ بادشاہ سارا خیال نہیں کرے دا تے تو بادشاہ نہ گھر دا اے کرے خیال کی تھی گھر دے اندر تیری بیٹی نماز نہیں پڑھ دی بچہ نہیں پڑھ دا گھر علی نہیں پڑھ دی کوئی حرج نہیں اللہ رب العزت قیامت لے اور پوچھنے میں تے کو گھر دا بادشاہ تے ورکا وریرا بنایا ہے دنیا دے کاروبار دے اندر دا آکھ دا ہمیں دین دے معاملے کیوں نہ بھی آکھایا آکھ تا صحیح نا تیرے ذمے پہنچا دے مونے منوان تو پیغمبران دے ذمے بھی نہیں انہاں دے زواس دے اندر بھی ربنا غلبت علینا شکوتنا روندی اللہ دے اندر اصل پاکا ربنا غلبت علینا شکوتنا سارے ہوتے ان بدبختی سوار ہو گئی ہے مہربانی چکر ربنا غلبت علینا شکوتنا ہم خود بدبخت دے آگے کیا فرمائیں گے کننا قوم ظالمین جس نے دنیا دے اندر قرآن کوئی سنا ونا لاویا آدھیا سے اے گمراہ ہے نا اے عدل نہیں سے کوشے جائز بھی نہیں حرام ہے ہر چیز فلاں 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 اساں انہاں کو گمراہ دیا سے آج خود منی کھڑے جہنم دے اندر اللہ پاکا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ لیکن ان منن کام نہیں آمنا اگوا سے ربنا اخرجنا منہا مہربانی چکر یا رب اخرجنا منہا اتھو چکر فین ادنا فإنا ظالمون اسا اگر دوبارہ ایک کام کیتا تا ساڑھے نال دا ظالم وڈا کوئی نہ ہو سے اللہ رب العزت دی طرفوں 40 سال بعد جواب آمنے اپنے شایان شان اللہ جواب دیمنے قال اخسو فیہا ولا تکلمون اخسو فیہا جن انسان نو سمجھا کے جس ٹائم تھک دیا دے دفع ہو وانیا پھڑ رمان دی طرفوں بھی یہ جواب آمنے اخسو فیہا دفع ہو وانیا لا تکلمون میرے نال کلام بھی نہ کر اس وجہ سے میرے دوستو دنیا دے اندر اپنی زندگی کو پاک بنا چھوڑو دنیا دے اندر مصیبتہ رب دی طرفوں جیڑی آمین رب دی رضا دی خاطر برداشت کر چھوڑو موت بھی اللہ آسان کر چھوڑنی ہے تے میدان محشر دے اندر جیرے انسان آسے اللہ رب العزت فرماونے او انسان جنت دے دروازے کھلے نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین